اب جو میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہمارے پاس صرف ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں بلکہ ایٹمی ہتھیار کے جو وار ہیڈز ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس میزائل بھی ہیں۔ کون سے میزائل ہیں جی؟ ہمارے پاس ہیں جی غزنوی میزائل، غوری میزائل، ابدالی میزائل۔ اب یہ جو تینوں ہیں، محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی، یہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق افغانستان سے، اور احمد شاہ ابدالی صاحب کو آج بھی افغانستان کا جو آج کا افغانستان ہے اس کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں افغانوں کے جو ہیروز ہیں ان کے نام پر، جنہوں نے ہندوستان پہ حملے کیے اور ان کے ساتھ لڑائی کی، اور افغان طالبان جو ہیں وہ اب ان کی پراکسی بنتے جا رہے ہیں۔ تو بلال اظہر کیانی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، جن میں کہ آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ معاملہ جو ہے کہ اگر ہم نے اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں افغانوں کے ہیروز کے نام پر، تو یہ میں نے تو نہیں کیا، لیکن اگر کوئی اس کو بدلنا چاہتا تو بدل دے۔ تو آپ نے کبھی اس پہ کیبنٹ میں ڈسکشن کی ہے؟ اتنی زیادہ ہماری آج افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے، ہمارے میزائلوں کے نام ابھی تک غزنوی، غوری اور ابدالی ہیں۔ جی میر صاحب، دیکھیے بات یہ سب سے پہلے تو ہم تو اس خطے کے اندر نا جی افغانستان کے بھی شہریوں کو ہم اپنے بہن بھائی سمجھتے رہے، اس لیے ہم شاید دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے جس طرح کی ہم نے ریفیوجیز کی ہوسٹنگ کی ہے، جس طرح کی ہم نے مہمان نوازی اپنے بہن بھائیوں کی اور بہن بھائی سمجھ کر۔ لیکن اس میں ہمارا بھی انٹرسٹ تھا، ہمارا انٹرسٹ یہ تھا کہ رشیا کی فوج جو ہے وہ افغانستان میں آ گئی، اور اگر آپ ان افغان مجاہدین کی مدد نہ کرتے تو وہ پاکستان میں بھی آ سکتے تھے۔ نہیں، میں تو اس بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پچھلی دہائیوں پر جس طرح ان کی مہمان نوازی اس ملک میں کی، آپ نے تفریق نہیں کی، آپ نے ان کو یہاں پہ مواقع دیے، اور یہ ہم نے دروازے کھول کر، دل کھول کر یہاں پر ان کے لیے کھولے۔ تو دیکھیے اس لیے دکھ بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ اس طرح کا ماحول جو بنا ہے جہاں پر اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ آپ اور ممالک دیکھیں، میں یہاں سے ہم ملتے ہیں، ڈپلومیٹس کو ملتے ہیں جو اور ممالک سے آتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اس طرح کی مثال نہیں ہے ریفیوجی ہوسٹنگ کی جس طرح کی پاکستان نے کی۔ ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہماری اپنی مشکلات ہیں، ہماری معاشی مشکلات ہیں، ہماری سیکیورٹی مشکلات ہیں، اس کے باوجود ہم نے یہ ہوسٹنگ کی، اور اس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی مہمان نوازی پر۔ اور ساتھ ساتھ بالکل ہمیں بالکل ساتھ مگر ہم نے اپنے شہریوں کی، اپنے ملک کی ساورنٹی کی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ساتھ ساتھ دفاع بھی کرنا ہے۔ تو افغانستان سے جس طرح کا اب حملہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہم نے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو آپ نے بات کی میر صاحب، میں تو بطور ایک شہری، ایک پاکستانی، ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہسٹری کا اور آج بھی ہمارے ملک کے کرنٹ افیئرس کا، سیاست کا، میں یہ سمجھتا ہوں بالکل کہ چاہے وہ ہمارے دفاعی معاملات ہوں یا اور معاملات ہوں، کوئی بھی ہمارے مانیومنٹس ہوں، تو ہمیں بالکل اپنے مقامی جو ہماری ہسٹری کے ہیروز ہیں، جو ہمارے اس دھرتی کے ہمارے جو لوگ ہیں، ہمیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور کوشش یہی رہنی چاہیے، اور آگے بھی میرا خیال سے اس حوالے سے اسی طرح کی ہمیں تاریخ رقم کرنی چاہیے۔ میں میر صاحب ایک بات ذرا کہنا چاہوں گا جی، میں سچی بات ہے میرے اوپر ایک ہلکا سا ایک وزن ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی جب ڈسکشن کی پہلے سیگمنٹ کے اندر، تو ہم نے اس کے اندر بات کی کہ صوبائی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک بات ذرا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے باقی پینلسٹ ایگری کریں گے۔ دیکھیے یہ جو جنگ چل رہی ہے نا جی، اس میں آپ میر صاحب کور کر رہے ہیں روزانہ، اس میں ہمارے جس ریگولیرٹی سے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے افسران شہید ہو رہے ہیں، ہم دیکھیے یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے، یہ ہم سب اسی لیے پھر آج پاکستان نے کابل میں اور قندھار میں ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر ہماری افواج کے افسران اور جوانوں کو شہید کرنے کی کارروائیوں کو منظم کیا۔ اور میر صاحب جو جس سطح پر بھی انوالوڈ ہے، وی او اٹ ٹو دیم، وی او اٹ ٹو آر جوانز، ہم اپنے ان جوانوں کو، اپنے افسران کو، ہمارا قرض ہے، یہ قرض ہے کہ ہم یہ ادا کریں کہ ہم ان کے لیے، دیکھیے ان کے والدین کے پاس جب پرائم منسٹر جاتے ہیں، فیلڈ مارشل جاتے ہیں، تو آپ نے خود دیکھا ہے ان کے والدین کا، آپ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک ایمان ہوتا ہے، ان کا جو اس ملک کے ساتھ محبت ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایک اور بیٹا ہوتا تو ہم قربان کر دیتے۔ تو یہ دیکھیے یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کو، یہ کوئی جذباتی بات کرنے کو نہیں ہے، ہمیں اس چیز کو، اس قیمت کو مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم اس طرح کے بیانات کرتے ہیں یا ہم روزانہ کی سیاست میں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں ریاست کے اندر کوئی بھی صوبائی حکومت ہے، وفاقی
حکومت میں جو بات اعزاز صاحب نے کی، اس کے اندر ہمیں ایک بالکل زبان کے ساتھ بالکل ایک باقی معاملات اپنی جگہ، اس کے اوپر جس طرح کے معاملات ہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ اس طرح اس کو ہم سیاست کی نظر کریں، ہمیں ایک زبان کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ اچھا اعزاز صاحب، میں نے جو تھوڑی دیر پہلے جو سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے جو میزائل ہیں ان کے نام جو ہیں وہ افغان ہیروز کے نام پہ ہیں، اور کیوں میں نے یہ سوال اٹھایا کہ محمود غزنوی صاحب جو ہیں ان کی وجہ شہرت کیا ہے کہ 11ویں صدی میں یعنی کہ 1027 میں جو انہوں نے سومناتھ پر حملہ کیا تھا اور اس کو انہوں نے پھر فتح بھی کر لیا تھا، اور شہاب الدین غوری صاحب جو ہیں ان کے بھی بھارت پر حملے ہیں، انہوں نے 1178 میں گجرات پر حملہ کیا اور پرتھوی راج چوہان کے ساتھ لڑائی کی اور پھر اس کو بعد میں انہوں نے 1192 میں شکست دے دی۔ اسی طرح احمد شاہ ابدالی صاحب جو ہیں 1748 سے 1767 کے درمیان بھارت پر یعنی کہ ہندوستان پہ 8 حملے کیے انہوں نے، اور پھر 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں انہوں نے مرہٹوں کو شکست دی۔ تو ابدالی میزائل ہے پاکستان کا، غوری میزائل ہے، غزنوی میزائل ہے، تو اب کیا یہ سوال جو لوگ اٹھا رہے ہیں وہ درست سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے میزائلوں کے نام بدلنے چاہیے؟ جی میر صاحب، پاکستان کی جو کیانی صاحب بھی فرما رہے تھے، جو عالم اسلام سے محبت ہے اس میں کچھ افغان ہیروز ہیں، کچھ عرب ہیروز بھی ہیں، محمد یعنی صلاح الدین ایوبی جو کرد تھے، یا طارق بن زیاد، یہ سارے بھی ہمارے اس میں شامل ہیں، کیونکہ ایک پاکستان کا اسلام کے ساتھ ایک خاص ناطہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب کچھ اویکننگ آئی ہے، کیونکہ اب جو نئے میزائل آ رہے ہیں وہ فتح 1 ابھی ہم نے جو استعمال کیے تھے ہندوستان کے خلاف، فتح 1 فتح 2 آئے تھے، شاہین میزائل جو ہمارا سب سے بڑا میزائل ہے، شاہین 1 شاہین 2 شاہین 3 جو ہے، اب میرا خیال میں یہ اویکننگ آ گئی ہے کہ ہم تو مسلمان بھائیوں کو سب کو اپنا سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جس طرح کے افغانستان کے ہیں، یہ شاید نہیں ہمیں اپنا اس طرح سمجھتے۔ تو اس لیے پاکستان کی تو پوری دریائے سندھ کی ایک تہذیب ہے، اپنی تہذیب ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے تو ایک کتاب لکھ دی تھی انڈس ساگا پہ، اور بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگ، ان کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت بھی ہے۔ اس وجہ سے یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں اور کیانی صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں ہمیں اپنے مقامی کرنے چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں پاکستان ایئر فورس کالج سرگودا میں پڑھتا تھا، تو پہلے وہاں تمام ہاؤسز کے نام تھے ٹیمپیسٹ، فیوری اور اس طرح کے پرانے جہاز تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ شہیدوں کے نام رکھے گئے، بعد میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ شہیدوں کے نام بدلے گئے، نہیں بدلنے دیے کسی نے، کیونکہ وہ مقامی ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام زندگی کے تمام معاملات میں بشمول اپنے ڈیفنس کے ہمیں اپنے مقامی ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے اور انہی کے ناموں پر سب کچھ رکھنا چاہیے۔